اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث جو چل رہی تھی وہ دم استحاضہ کے بارے میں تھی۔ بعض چیزوں کو اس میں ہم نے بیان کیا اور بعض چیزوں کو آج بیان کرتے ہیں۔ دم حیض، دم استحاضہ کیسا ہوتا ہے، اس کے عام طور سے کیا صفات ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اصفر ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے۔ اصفر یعنی پیلا اور بارد یعنی ٹھنڈا، یعنی وہ سوزش یا حرقے کے ساتھ نہیں خارج ہوتا۔ جیسے کہ اس بارے میں روایت موجود ہے، دم الاستحاضہ اصفر بارد، اور معاذ بن عمار کی خبر ہے حضرت ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں ان دم الاستحاضہ بارد، یعنی استحاضہ کا خون جو ہے وہ بارد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، حرقے کے ساتھ نہیں نکلتا۔ اور دیگر روایات بھی اس عنوان کے تحت موجود ہیں، جیسے خبر اسحاق بن جریر ہے، دم الاستحاضۃ دم فاسد بارد، یعنی دم استحاضہ، استحاضہ کا خون جو ہے وہ فاسد اور بارد ہوتا ہے۔ تو یعنی جس طریقے سے خون حیض، دم حیض حرقے کے ساتھ، سوزش کے ساتھ، جلن کے ساتھ نکلتا ہے، دم استحاضہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یا دم حیض مثلا عام طور سے غلیظ مائل باسود ہوتا ہے اور حرقے کے ساتھ، سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، لیکن دم استحاضہ پیلا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے سے مراد جو ہے وہ حرقے اور سوزش کے ساتھ نہیں نکلتا، ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیق یعنی گاڑھا نہیں ہوتا، غلیظ نہیں ہوتا، فاتر ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے۔ یہ مثلا دم استحاضہ کی صفات میں سے صفات ہیں۔ غالباً اس لیے ان صفات کو کہا گیا ہے، یعنی تساقل اور فتور کے ساتھ نکلتا ہے یہ دم، یعنی خون دم استحاضہ کا، یعنی دم استحاضہ تساقل اور فتور کے ساتھ نکلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ نکلتا ہے، ایک دم نہیں نکلتا۔ غالباً کہا ہے صاحب لمعہ یعنی شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، غالباً کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے برعکس بھی صفات ہوں اور وہ دم استحاضہ ہی ہو، یعنی جو صفات بتائے گئے ہیں کبھی کبھی اس کے برعکس بھی اس کے صفات ہو سکتے ہیں اور وہ دم استحاضہ ہو۔ جیسے کہ مثلا ایام عادت میں اگر خون ہے، مثلا حیض کے بارے میں ہے، مثلا ایام عادت ہیں اور خون آیا لیکن ظاہراً اس میں صفات حیض نظر نہیں آئے، ہے ایام عادت تو اسے حیض مانا جاتا ہے۔ یا مثلا جیسے بتایا کہ کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ دم استحاضہ صفات حیض جیسا ہوتا ہے، مثلا دم استحاضہ میں صفات الحیض ما دم اعراض شرائط الحیض، حالانکہ اس میں حیض کے شرائط نہیں ہوتے، صفات ہیں لیکن حیض کے شرائط نہیں ہوتے، تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ دم حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہی کا اس کو رکن لگایا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ صفات جو ہے وہ
حیض کے ہیں لیکن شرائط مثلا حیض کے نہیں ہیں، یا مثلا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صفات جو ہیں وہ حیض کے ہیں لیکن شرائط حیض کے نہیں ہیں، تو جب صفات حیض کے ہوں اور شرائط حیض کے نہ ہوں تو پھر جو ہے ان پر حکم اس پر استحاضے کا ہی لگایا جاتا ہے، یہ غالباً کا مطلب ہے۔ وہ مقابل الغالب مثلا ما تیدو فی الوقت المذکور، اور یعنی جیسے کہ ابھی بتایا ہے وقت مذکور، یعنی جیسے کہ مثلا 10 سے زیادہ ہو گیا، 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہے، ایام حیض تھے لیکن 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو اب کیا ہے، استحاضہ ہے۔ حتیٰ عادت اگر ہے اور 10 دن سے تجاوز کر گیا تو جتنی عادت ہے وہ حیض ہے، اور باقی سب چاہے 10 دن کے اندر بھی جو نہ ہو، اگر تجاوز کر دیا 10 دن سے تو جو 10 دن کے اندر آیا ہے وہ بھی پھر عادت سے زیادہ جو ہوا ہے وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ پھر بتایا ہے کہ استحاضے کی قسمیں کتنی ہیں، تو استحاضے 3 قسم منقسم ہوتا ہے، استحاضے 3 قسمیں ہیں، قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ۔ پھر اب ان کے بارے میں مثلا یہ گفتگو بتایا گیا کہ قلیلہ کسے کہتے ہیں، کثیرہ کسے کہتے ہیں اور متوسطہ کیا ہے۔ پہلے ان کی حد بندی کی گئی کہ قلیلہ کسے کہتے ہیں اور متوسطہ کسے کہیں گے اور کثیرہ کسے کہیں گے، پھر اس کے بعد ان کے احکام کیا ہیں، قلیلہ کیا حکم ہے، متوسطہ کیا حکم ہے اور کثیرہ کا کیا حکم ہے، یہ سب جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ بہرحال استحاضہ تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف، یا تو استحاضہ قلیلہ ہوگا یا متوسطہ ہوگا یا کثیرہ ہوگا۔ حکم کیا ہے اس کا غسل کے بارے میں، اگر استحاضہ قلیلہ ہے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف وضو کی ضرورت ہے، اور اگر یعنی وضو کریں کافی ہے، اور اگر استحاضہ قلیلہ ہے نہیں ہے بلکہ متوسطہ ہے تو نماز صبح کے لیے غسل کرے گی۔ یہ خاتون جسے استحاضہ متوسطہ آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز صبح کے لیے غسل کرے، اور جو اگر متوسطہ سے بڑھ گیا ہے بلکہ استحاضہ کثیرہ ہے تو اس کو نماز ظہرین کے لیے غسل کرنا ہوگا اور نماز مغربین کے لیے بھی غسل کرنا ہوگا، یعنی دونوں کو ملا کے، یعنی نماز ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل اور نماز مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے گی کثیرہ، اور متوسطہ والی صرف جو ہے وہ نماز صبح کے لیے غسل کرے گی، اور جو یعنی استحاضہ قلیلہ ہے اس میں صرف جو ہے غسل نہیں ہے بلکہ بس وضو ہی کافی ہے۔ کثیرہ کے لیے ظہرین کے لیے بھی غسل کرے گی اور عشاء مغربین کے لیے بھی غسل کرے گی، بس ان دونوں نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھے گی اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھے گی، اسی غسل سے کافی ہے۔ تطبیق کر دیتے ہیں۔ وَدَمُهَا اے دم الاستحاضہ، دمها الاستحاضہ، استحاضے کا خون، اصفر بارد، اصفر ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیق فاتر، پتلا ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، گاڑھا غلیظ نہیں ہوتا، فاتر یعنی جب وہ نکلتا ہے تو تیزی کے ساتھ یا شدت کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے، اے یخرج بتساقل و خطور، یعنی وہ آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یعنی تیزی یا شدت کے ساتھ نہیں، لا بدفع، دف کے ساتھ نہیں نکلتا، یعنی شدت کے ساتھ اچھل کے یا ایک دم ایسا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے، غالباً، غالباً ایسا ہوتا ہے، غالباً کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، یعنی صفات اس میں حیض کے پائے جائیں، صحیح،
لیکن شرائط نہ ہو حیض کے، تو پھر کیا مانا جائے گا؟ وہ استحاضہ مانا جائے گا، استحاضہ مانا جائے گا، کیونکہ شرائط نہیں ہے اس میں حیض کی. ہاں صفات ہیں تو استحاضہ مانا جائے گا. تو صفات تو اس میں حیض کے ہیں لیکن مانا استحاضہ جا رہا. تو غالباً کا مطلب یہی ہے کہ ایسا ہونا اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ صفات نہیں ہے مگر پھر بھی استحاضہ ہے. جیسے صفات حیض کے ہوں کبھی اور شرائط نہ ہوں حیض کے. تو شرائط میں جیسے ایام عادت کے بعد، ایام عادت کے بعد اگر خون آیا ہے، دم آیا ہے اور 10 سے تجاوز بھی کر گیا ہے تو صفات تو اس میں سارے وہی ہیں کس کے؟ حیض والے ہیں، لیکن شرائط نہیں ہے. شرائط کیا ہے؟ اس کی شرط کیا ہے کہ 10 دن سے تجاوز نہ کرے، اور 10 دن سے تجاوز کر گیا تو جتنا عادت سے تجاوز کیا ہے وہ سب کا سب استحاضہ ہے. اور اگر وہ 10 دن کے اندر رہتا وہی خون تو وہ استحاضہ حیض ہو جاتا. نہیں سمجھایا؟ وہی حیض ہو جاتا، چونکہ صفات تو حیض ہی کے ہیں لیکن شرائط حیض کے نہیں ہے، تو اس لیے غالباً کہا ہے. ومقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور. اور غالب جو ہم نے غالب کہا ہے لفظ غالباً اس لیے کہا ہے مقابل غالب کیونکہ آپ کبھی جو ہے وہ پاتے ہیں وقت مذکور میں. وقت مذکور جو بتایا ہم نے ابھی، وقت مذکور کون سا؟ یعنی وقت ہے صفات ہیں حیض کے لیکن شرائط نہیں ہے. حیض کا زمانہ ہے صحیح، لیکن تجاوز کر دیا 10 دن سے، عادت تھی 7 دن کی، تو اب 3 دن یہ حیض والے بھی یعنی یہ آخر والے تجاوز کی وجہ سے یہ بھی استحاضہ ہو گئے. اگر تجاوز نہ کرتا 10 دن سے تو یہ 3 دن جو تھے یعنی 7 کے بعد 10 تک یہ بھی حیض ہی ہوتے. تو صفات تو حیض کے ہیں لیکن شرائط حیض کے نہیں ہے، لہذا استحاضہ ہے. واضح ہوا؟ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِكُونِهِ اسْتَحَاضَةً. بس یہ خون جو ہے، یہ دم جو آ رہا ہے عادت کے بعد اور 10 دن سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، یہ سب اس پر حکم کس کا لگے گا؟ استحاضہ کا. وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَیض. اگرچہ اس کے صفات حیض والے ہیں، استحاضہ والی صفات نہیں ہیں، حیض والے صفات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکم جو لگے گا وہ لگے گا استحاضہ کا. کیوں؟ کیونکہ شرائط حیض والے نہیں ہیں، صفات حیض والے ہیں. لعدم امکان ہی، اس کے عدم امکان کی وجہ سے. لعدم امکان ہی، لعدم کیوں نہیں حیضاً، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ حیض ہو. کیوں؟ کیونکہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، بولو صفات حیض والے ہی ہیں، لیکن یہ اس میں صفات ضرور حیض والے ہیں لیکن شرائط حیض والے نہیں ہیں. لہذا جب حیض والے صفات ہیں لیکن شرائط حیض والے نہیں ہیں، استحاضہ ہے. چونکہ شرائط کا ہونا ضروری ہے اور شرائط ہیں نہیں، لہذا یہ استحاضہ ہے. پھر ابھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم کل کرتے ہیں. ثم الاستحاضہ تنقسم الی قلیلہ ومتوسطہ وکثیرہ. استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ. انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہونے پہ ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.